بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بد کردار نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کسی مرد کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ میں تو صرف اپنی زندگی اور مستقبل بچانے کے لیے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اپنے باپ کے گھر کی دہلیز سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے ذرا بھی احساس ہوتا کہ میں بہت غلط قدم اٹھا رہی ہوں تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں۔ رات کے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے میں ایک گھر کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے کو بند کر دیا تھا۔ گھر کے اندر سے میوزک اور شور کی آواز آ رہی تھی، لیکن باہر اندھیرا تھا۔ یہ ایک وسیع لان تھا جس میں بہت سے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس طرف اندھیرا تھا، ورنہ مجھے چھپنے کی جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ باہر گلی سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ یہاں پر بہت سے گملے بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہی چھپنے کی سب سے بہترین جگہ تھی۔ گملوں اور درختوں کے پیچھے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز کے ساتھ میرا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میوزک کی آواز بہت تیز تھی، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ بیل کی آواز کمرے تک نہیں پہنچے گی۔ بیل دینے والا تو گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہی بھول گیا تھا، اور اب ساتھ ساتھ گیٹ کو بھی زور زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ اتنا شور تھا کہ مردے بھی قبر سے اٹھ کر آ جاتے۔ اسی وقت میوزک بند ہوا۔ شاید کمرے میں میوزک سننے والوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ میرا دل خوف کے مارے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بڑے سے دروازے سے 3 نوجوان لڑکے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی روشنی چھا گئی۔ میں نے خود کو مزید نیچے جھکا لیا تاکہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ دروازہ کھلتے ہی 3 آدمی جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی تھا، جسے دیکھتے ہی تینوں نوجوان لڑکے گھبرا گئے۔ بابا اور شاہد کو میں نے پہچان لیا تھا۔ تیسرا آدمی شاید وہی تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا تھا۔ بابا نے انتہائی نرم لہجے سے ان تینوں لڑکوں سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کی تلاش میں ہے جو بھاگتے ہوئے اس گلی میں داخل ہوئی ہے، اور پھر انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کس گھر میں گئی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے جواب دیا کہ گھر کا دروازہ بند تھا، اس لیے اس گھر میں کوئی بھی نہیں داخل ہوا۔ اگر کوئی داخل ہوتا تو اسی دروازے سے ہی ہو سکتا تھا۔ گھر کی 4 دیواری تو بہت اونچی ہے، کسی لڑکی کا اس سے چھلانگ لگا کر اندر کی طرف آنا ممکن نہیں۔ شاہد اور وہ دوسرا آدمی ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنی سانس روک کے اور سر جھکائے بیٹھی رہی تاکہ مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ بھی شکر تھا کہ جس جگہ پر میں چھپی ہوئی تھی وہاں پر اندھیرا تھا۔ بلب آن ہو جانے کے بعد بھی زیادہ روشنی نہ تھی، ورنہ کسی کی نظر میں آ جانا مشکل نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں واپس لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد 2 لڑکے بھی چلے گئے۔ اب گھر میں ایک ہی لڑکا تھا۔ وہ واپس کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن جاتے جاتے باہر کی لائٹ آف کرنا نہ بھولا تھا۔ ایک بار پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میں بابا اور شاہد کے ہاتھ نہ لگی۔ اگر وہ مجھے پکڑ لیتے تو آج ہی رات شاہد کے دوست کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیتے، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میں کچی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے پاؤں پر کسی کیڑے کی رینگنے کا احساس ہوا، اور خوف کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی چیخ کو روک لیا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر پاؤں جھاڑنے لگی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دیا، اس لیے پاؤں جھاڑتی ہوئی کیاری سے باہر نکل آئی اور ایک کمرے کے بند دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ میں اپنے حالات پر غور کر رہی تھی۔ اچانک سے ہی میری زندگی کا رخ بدل گیا تھا۔ اچھی بھلی میری زندگی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس شاہد کو مجھ سے کیا تکلیف تھی، ہر وقت ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ بابا کا بھتیجا تھا اور انہیں بہت پسند تھا، لیکن مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اسی لیے میں اسے زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ وہ میرے گریز کو میرا نخرہ سمجھتا تھا۔ بابا بچپن سے یہی چاہتے تھے کہ میری اور شاہد کی شادی ہو جائے، لیکن میں شاہد کو ہرگز پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھیں۔ پڑھا لکھا نہ تھا اور نہ ہی کام کرتا تھا، تو چچا اور چچی بھی اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اب پریشان رہتے تھے۔ بابا بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اپنے آوارہ دوستوں کی محفل سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے امی کے سامنے بہت بار اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور چاہتی تھی کہ وہ بابا کو بھی بتا دیں۔ میرے انکار پر امی پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ بابا کی مرضی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے،
اور وہ جو فیصلہ ایک بار کر لے اسے بدل نہیں سکتے۔ امی اور بابا گھر پر موجود نہ تھے جب اچانک شاہد ہمارے گھر آ گیا اور مجھے اکیلے دیکھ کر بہت خوش ہونے لگا۔ اس کی تیز چبھتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے دروازے سے ہی اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو نہ جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ میری کلائی تھام لی اور اظہار محبت کرنے لگا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی میں، لیکن اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑوانا ممکن نہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ لگا دیا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ تھپڑ لگنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ تو چھوڑ دیا، لیکن مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ وہ مجھے کبھی بھی چین سے زندگی نہیں گزارنے دے گا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب مجھے اپنے قریب کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ گھبرا کر میں نے اس طرف دیکھا تو وہی لڑکا جو گھر کے اندر گیا تھا اب بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے گھر میں اجازت کے بغیر تمہیں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ انتہائی گرجدار آواز سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اندھیرے میں یہاں سے باہر نہ جانا چاہتی تھی، اس لیے انتظار کر رہی تھی کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے اس گھر کے کسی مکین نے دیکھ لیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، میں کوئی چور نہیں ہوں اور نہ ہی کسی غلط ارادے سے تمہارے گھر میں داخل ہوئی ہوں۔ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اسی لیے کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تم مجھے غلط مت سمجھو۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور طنزیہ لہجے سے کہنے لگا، رات کے اندھیرے میں بلا اجازت تم گھر کے اندر داخل ہو چکی ہو اور نہ جانے کب سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، اور پھر کہہ رہی ہو کہ کسی غلط ارادے سے نہیں داخل ہوئی۔ تم انتظار کر رہی تھی کہ سب گھر والے سو جائیں تو پھر تم چوری کرو۔ اتنا بڑا الزام سن کر تو میں گھبرا ہی گئی۔ انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو بہت مجبور تھی۔ میرے گھر والے ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ میری شادی کر رہے تھے، اسی لیے میں نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں کوئی غلط یا بری لڑکی نہیں ہوں۔ اپنی صفائی دیتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ تالیاں پیٹتے ہوئے ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، جہاں تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کر رہے تھے وہ تمہیں پسند نہ تھا، اسی لیے تم گھر سے بھاگ آئی ہو اور اب کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر چھپ کر بیٹھی ہو، اور پھر بھی کہہ رہی ہو کہ میں کوئی بد کردار یا بری لڑکی نہیں ہوں۔ وہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگتی ہیں انہیں یہ معاشرہ کیا کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتی؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے تو اس کا اندازہ ہی نہ تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگی ہوں تو اب کبھی بھی میرا کردار صاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ میں گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، وہ میرے باپ کا گھر تھا اور میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے اس گھر سے رات کے اندھیرے میں بھاگنا پڑے گا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، اب یہاں پر بیٹھ کر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ میرے ماما اور پاپا ابھی گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ آج ایک فیملی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں، میں گھر پر اکیلا ہوں۔ اگر وہ آ گئے اور تمہیں گھر میں دیکھ لیا تو وہ مجھے ہی غلط سمجھیں گے اور میں ایسا برداشت نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ حکم دینے والے انداز سے کہہ رہا تھا۔ اس کا یہ حکم سن کر تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کے اس اندھیرے میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا، تم مجھے گھر سے باہر مت نکالو، تم خود ہی بتاؤ کہ میں اس وقت کہاں جا سکتی ہوں۔ میری منت کرنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گیٹ کی طرف لے کر جانے لگا۔ میں مسلسل اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ مجھے اپنے گھر سے باہر مت نکالو، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی تھی۔ مجھے چھوڑ کر وہ ایک دم سے غصے سے بولا، تمہاری وجہ سے مجھے یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے، ماما اور پاپا آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ اور کہتا، ایک عورت چھوٹا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی اور سامنے ہی ہم دونوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک ماڈرن سی خاتون میرے سامنے کھڑی تھی اور منہ کھولے حیرت سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا جلدی سے آگے بڑھا اور گیٹ کھول دیا۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی اور وہ عورت ابھی تک اسی جگہ پر کھڑی کبھی مجھے اور کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آدمی بھی گاڑی سے باہر نکلا اور مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ عورت نے آگے بڑھ کر جلدی سے اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور انتہائی غصے سے پوچھا، خرم، یہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟
خرم نے گھبراتے ہوئے لہجے سے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتا، یہ خود ہمارے گھر آئی ہے، میں اسے گھر سے باہر ہی نکال رہا تھا، لیکن آپ لوگ آ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں، سر جھکائے کھڑی رہی۔ خرم کا باپ چلتے ہوئے ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور شدید غصے میں دکھائی دے رہے تھے وہ۔ اچانک ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ خرم کے چہرے پر لگا۔ خرم کو شاید اندازہ نہ تھا کہ اتنا سخت ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ خرم کے پاپا نے انتہائی غصے سے کہا، ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے اس لڑکی کو گھر میں بلا لیا اور اب کہہ رہے ہو کہ تم اسے نہیں جانتے۔ یہ الزام سن کر خرم بھی تڑپ اٹھا، جلدی سے بے قرار ہوتے ہوئے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نے اس لڑکی کو نہیں بلایا، آپ جازب اور عدنان کو فون کر کے پوچھ لیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ یہاں سے گئے ہیں، میں گھر پر اکیلا نہیں تھا، یہ لڑکی تو خود بھاگ کر آئی ہے، بلکہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ خرم کی ماما نے ہم دونوں کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہاں باہر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر چلیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ دونوں ہماری غیر موجودگی میں کیا کر رہے تھے۔ ہماری آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے خرم کی ماما نے کہا، سعدیہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لڑکے نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اندر لے آؤ انہیں، آج میں خود ہی ان کا فیصلہ کروں گا۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ خرم اس صورتحال سے بہت پریشان تھا اور انتہائی نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں سعدیہ بیگم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کمرے تک آ گئے۔ سامنے ہی صوفے پر خرم کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں تو مجھے واضح دکھائی نہیں دیا، لیکن انتہائی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ اس وقت ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ خرم کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نفرت بھری لہجے سے کہا، اگر تمہیں شادی کرنی تھی یا تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی تو ہم سے تو بات کرتے، اس طرح رات کے اندھیرے میں اسے گھر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ الزام سن کر خرم غصے اور بے بسی سے آنکھیں بند کر کے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ بے بسی کی کیفیت میں تھا۔ سعدیہ بیگم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، حنیف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم مجھے اور انہیں سچ سچ بتا دو کہ یہ لڑکی کون ہے۔ خرم نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، میں اس بد کردار لڑکی کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، پلیز مجھ پر الزام مت لگائیں۔ حنیف صاحب خرم کے پاپا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ مجھے کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگ رہی ہے، تم نے اپنے پیار محبت کے جال میں پھنسا کر اسے اپنے گھر بلا لیا ہوگا، تم گھر میں ہماری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ میں سر جھکائے رونے میں مصروف تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ خرم نے دیوار پر ایک پنچ مارتے ہوئے انتہائی غصے اور بے بسی سے کہا، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھ پر الزام مت لگائیں، میں نہیں جانتا، یہ تو خود اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے، الٹا آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ خرم کے الفاظ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اوپر یہ الزام لگ چکا تھا کہ میں بد کردار اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں۔ مجھے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ میرے چہرے پر پانی کے چند قطرے پھینکے گئے تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ مجھے سعدیہ بیگم کا چہرہ دکھائی دیا جو اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے پر پانی کے قطرے ڈال رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ہاتھ بڑھا کر سعدیہ بیگم نے مجھے سہارا دیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے سہارے سے چلتے ہوئے میں ایک کمرے میں آ گئی اور انہوں نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ حنیف صاحب اور خرم بھی اسی کمرے میں آ گئے۔ خرم نے نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے منہ سے کیوں نہیں پھوٹ رہی؟ انہیں کیوں نہیں بتا رہی کہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ تم مجھے نہیں جانتی، تم تو خود گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی ہو، یہ تمہیں میرے گلے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حنیف صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم کسی کی باتوں میں الجھ کر گھر سے باہر قدم نکال رہی تھی تب تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کو ہی دیکھ لو، اگر ایک بار بھی ہمیں اس بات کی خبر دے دیتا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو ہم کیوں انکار کرتے؟ اب رات کے اندھیرے میں تم اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، کیا اب یہ معاشرہ تمہیں قبول کرے گا؟ حنیف صاحب کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پہ برس رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خرم نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سچ بولو، سب سچ بتا دو۔ سعدیہ بیگم نے خرم کو مجھ سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے کہنے پر اور مجبور کرنے پر یہ کہہ دیتی ہے کہ اس کا تم سے کوئی واسطہ نہیں تو ہمیں تم پر پھر بھی یقین نہیں آئے گا۔
اب جو حنیف صاحب نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل ہوگا، تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر یہاں سے باہر جاتی ہوں تو یہ ظالم دنیا مجھے جینے نہیں دے گی، اور اب تو بابا اور شاہد بھی مجھے کبھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گے۔ میں نے شاہد کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے بابا کو میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا بتایا اور مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا انکار سن کر تو بابا بہت غصے میں آ گئے تھے۔ شاید مرد تھا، اور مرد اگر کسی عورت کے بارے میں کہہ دے کہ وہ بد کردار ہے تو سب اسے بد کردار ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ بابا مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن شاہد نے مجھے محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ منسوب کر کے جھوٹے واقعات سنائے جو بابا نے سچ مان لیے تھے۔ شاہد نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا، اور بابا اب جلد سے جلد میری شادی کر کے مجھ جیسی لڑکی سے اپنا گھر صاف کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے شاہد نے اپنے دوست کا رشتہ پیش کر دیا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ایک روز اچانک بابا نے مجھے بتایا کہ آج شام کو میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر ان کا حکم مان لیا، لیکن جب وہ شخص ہمارے گھر میں آیا جس کے ساتھ میرا نکاح کیا جا رہا تھا تو اسے دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ وہ بابا کی ہی عمر کا تھا اور پہلے سے ہی اس کی 2 بیویاں بھی تھیں۔ شاہد مجھ سے جو بدلہ لینا چاہتا تھا وہ اس میں کامیاب ہو رہا تھا، لیکن اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اسی لیے میں گھر سے بھاگ آئی۔ گھر میں کوئی خاص مہمان بھی موجود نہ تھے، صرف شاہد کی امی، ابا اور ایک 2 قریبی رشتہ دار تھے۔ گھر سے بھاگتے ہوئے میں نے یہ سوچا تھا کہ واپس آ کر امی اور بابا سے معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے۔ میں نے جس گھر میں پناہ لی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میری وجہ سے اس سارے خاندان کو بھی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ خرم کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گھر میں مزید لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سعدیہ بیگم کمرے میں آئی تو میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی اور غصے سے کہا، اپنا حلیہ درست کر لو اور منہ چھپا لو، کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کمرے میں آ جائیں گے، تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ میں نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، آنٹی پلیز میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، آپ دونوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ سعدیہ بیگم نے انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاموشی سے بیٹھی رہو، اب نہ جانے کون سی کہانی سنانے لگی ہو۔ صبح میں خود تمہارے والدین سے ملوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے تمہاری کیا تربیت کی جو تم نے رات کے اندھیرے میں بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ سعدیہ بیگم کی ڈانٹنے پر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مولوی صاحب اور چند مرد حضرات کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ نکاح شروع کیا جا چکا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے سائن لے لیے۔ میں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور اپنی اس قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی کسی مجرم سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ خرم شاید سائن نہیں کر رہا تھا، اسی لیے حنیف صاحب کی انتہائی غصیلی آواز سنائی تھی، اب انکار کرنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت سب سوچ سمجھ کر کرنا تھا، اب تمہارے پاس انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں تو سر جھکائے بیٹھی صرف سن رہی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہ تھا کہ سر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھ سکوں۔ مبارک سلامت کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت میں کمرے میں اکیلی تھی۔ سعدیہ بیگم کمرے میں آئی تو انتہائی سخت لہجے سے کہا، اب اٹھو اور اپنے شوہر کے کمرے میں جاؤ۔ ان کے کہنے پر میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے آگے آگے چلنے لگی۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کمرے کے اندر جانے کے لیے کہا۔ ڈرتے ہوئے میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، نہ جانے خرم کہاں گیا ہوا تھا۔ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ کر میں بہت پریشان تھی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا رویہ رکھتا، کیونکہ میں زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب ٹیرس کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نفرت اور غصے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا، ساری غلطی میری تھی۔
خرم کو تو خواہ مخواہ ہی میرے ساتھ سزا بھگتنی پڑی۔ انتہائی نفرت بھرے لہجے سے خرم نے کہا، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، اس شکل سے بھی نفرت ہو چکی ہے، اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم میری زندگی میں داخل ہو چکی ہو۔ پاپا اور ماما کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ خود کو سچ مچ میری بیوی مت سمجھ لینا۔ اس کا ایک ایک لفظ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن یہ سب کچھ میرا کیا دھرا تھا۔ اب مجھے یہ سب کچھ برداشت تو کرنا تھا۔ کسی بات کا جواب دینے کے بجائے میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے میری خاموشی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ بالکل میرے سامنے اور قریب آ کر اس نے انتہائی طنزیہ لہجے سے کہا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے اپنے قابو میں کر لو گی؟ تمہاری جیسی گندی اور بد کردار عورت کبھی میری زندگی میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میں نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، صرف اسی لیے میری زندگی میں آنے والی لڑکی بھی پاک صاف اور شریف ہو، بالکل میری طرح۔ وہ میری کردار کشی کر رہا تھا جو مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، میں بد کردار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کسی مرد کے لیے اپنا گھر چھوڑا۔ میں تو صرف اپنی زندگی اور مستقبل بچانے کے لیے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اپنے ماں باپ کے گھر کی دہلیز سے باہر نکل آئی۔ مجھے ذرا بھی احساس ہوتا کہ میں بہت غلط قدم اٹھا رہی ہوں تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، چاہے میرے کالج اور میرے محلے میں جا کر لوگوں سے میرے کردار کی گواہی لے لیں، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی بیوی گھٹیا کردار کی مالک تھی، کیونکہ میں تو کبھی اپنے محلے سے باہر نکلی بھی نہیں۔ روتے ہوئے میں اسے اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ میری کوئی بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور نہ ہی اسے اس پر یقین آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بستر سے اٹھا دیا اور حکم دیا کہ میں اس کے بستر پر نہیں سو سکتی، کیونکہ وہ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں صوفے پر لیٹ گئی۔ اب یہ سب کچھ تو مجھے برداشت کرنا ہی تھا، کیونکہ میں نے ہی اس سب کا انتخاب کیا تھا۔ اگر میں ابا کی مرضی کے مطابق نکاح کر لیتی تو آج میری زندگی اس طرح نہیں ہوتی۔ بھلے ہی وہ شخص عمر میں میرے باپ کے برابر تھا، لیکن مجھے اسے اپنے کردار کی گواہی تو نہ دینی پڑتی۔ میں مسلسل رو رہی تھی، امی اور بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری گمشدگی سے امی تو بہت پریشان ہوں گی۔ بابا اور شاہد نے سارا الزام امی کے سر پر ہی رکھ دیا ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس وقت امی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ جانے عورتیں کیوں مجبور ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ذات اور زندگی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ امی کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے کی خاموشی میں میری سسکی کی آواز پر وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا اور انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا، اب یہ ڈرامہ بند کر دو، تمہارے رونے سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں رونے کا اتنا ہی شوق ہے تو کمرے سے باہر چلی جاؤ اور وہاں جا کر رو لو۔ میں نے اپنی سسکیوں کو روک لیا اور آنسو پوچھنے لگی۔ اب میں اس سے زیادہ اپنی ذات کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ نہ جانے روتے ہوئے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دروازے پر دستک کی آواز سے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر نظر ڈالی تو اس پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ خرم اٹھ کر جا چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر سعدیہ بیگم داخل ہوئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کب تک سوتی رہو گی؟ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ، ہم نے تمہارے والدین کے گھر بھی جانا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی اور منہ دھو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی میں۔ اس وقت مجھے بالکل بھی بھوک نہ تھی۔ چائے کا کپ اٹھا لیا۔ حنیف صاحب نے ناشتہ ختم کیا تو میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی ہم سب نے تمہارے والدین کے گھر جانا ہے، تم نے اور خرم نے بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حنیف صاحب کا یہ حکم سن کر میں کچھ پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے فکر مندانہ انداز سے کہا، مجھے دیکھتے ہی میرے بابا تو جان سے مار دیں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ حنیف صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے اور طنزیہ انداز سے کہا، یہ سب کچھ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب اپنے عاشق سے ملنے کے لیے تم گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر میں نے سر جھکا لیا، جبکہ خرم ایک بار پھر غصے میں آ گیا اور غصے سے کہا، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں، یہ لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی اور نہ ہی میں نے اسے بلایا تھا، یہ خود ہی گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت گھر سے نکلنا ہوگا۔ سعدیہ بیگم نے حکم دینے والے انداز سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر میرے دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔
ہمارے گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو صحن میں ہی بابا کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ اس وقت شدید بیمار دکھائی دے رہے تھے۔ قریب ہی امی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے یقین نگاہوں سے آگے بڑھی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بابا بھی ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں باہیں میرے لیے پھیلا دیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خرم اور اس کے والدین بھی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بابا شدت سے رونے لگے اور پھر انہوں نے سب کے سامنے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے جلدی سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور چومنے لگی۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے امی کرسیاں لے آئی تھی۔ خرم کے چہرے پر بیزاری اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابا نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے شاہد کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ ہی باتیں کر رہا تھا جس کے ساتھ میرا نکاح کروا رہا تھا۔ شاہد میرے نکاح کے بدلے اس سے ایک بہت بڑی رقم لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بابا نے اس کی باتیں سن لی تھی اور اسے گھر سے نکال دیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے امی اور بابا کو جو دھمکی دی کہ وہ کبھی بھی ان کی بیٹی کو زندگی سکون سے گزارنے نہیں دے گا، اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا جو اس کے چہرے پر مارا گیا تھا۔ اس وقت امی اور بابا پریشان ہو گئے جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا کی صحت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ ساری صورتحال سب کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ جو غلط فہمی خرم کے والدین کو ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ خرم ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے والدین نے منع کر دیا۔ خرم کے والدین مجھے میرے والدین کے پاس چھوڑ گئے تھے کیونکہ وہ دھوم دھام سے بارات لے کر آنا چاہتے تھے، لیکن خرم اس کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک بار پھر ہماری کسی نے نہ سنی اور میں رخصت ہو کر خرم کے گھر آ گئی۔ مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف، وہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ہمارے درمیان بات بھی نہ ہوتی تھی۔ ایک روز خرم سے میں نے کہا کہ اگر وہ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس پر خرم نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، لیکن میری وجہ سے وہ لڑکی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے خرم کی منت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن وہ مجھے طلاق نہیں دے، کیونکہ میرے بابا یہ دکھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب تک میرے بابا زندہ ہے تب تک وہ اس رشتے کو جوڑے رکھے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں تاکہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکے۔ میں اسے چھوڑ آئی تھی اور امی بابا کے ساتھ رہنے لگی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوتے تھے، لیکن میں انہیں تسلی دیتی تھی کہ بہت جلد خرم میری طرف لوٹ آئے گا۔ اور پھر ایک دن میرا کہا سچ ثابت ہوا۔ خرم مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ خرم کو اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ اس کی بیوی بد کردار نہیں ہے، صرف حالات کی ماری ہوئی ہے۔ ہماری نئی زندگی کی ابتدا ہو چکی تھی اور میں خرم کی سنگت میں بہت خوش بھی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا ساتھ خرم کو کسی بھی دوسری لڑکی کی یاد بھلا دے گا۔